روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسائل کی ناواقفی یا اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگ علماء کرام، ائمہ حضرات سے مسئلہ معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے۔ اتنی محنت بھی کرتے ہیں، پورے دن بھوکے و پیاسے رہنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہو تو پھر بتائیے ایسا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ تو اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو وہ چیز معلوم کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا، اس نے کھایا پیا تو وہ شخص اپنا روزہ پورا کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ عزیزان گرامی، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کو روزہ بالکل یاد نہیں تھا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بھول کر کے اگر یہ کام کیے ہیں تو بھول کر کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی بھول جانا، کسی کو بالکل یاد ہی نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے، جیسے کوئی سو کر کے اٹھا، پیاس لگی پانی پی لیا، بھوک لگی کھانا کھا لیا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اس روزے کا نہ ہی تو کفارہ ہے اور نہ ہی اس روزے کی قضا کرے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ اور قضا تو اس کی ہوتی ہے جو روزہ توڑ دیا، کفارہ اس کا ہوتا ہے جو روزہ ٹوٹ گیا، اور جو چیز ٹوٹی ہی نہیں ہے تو اس کی قضا بھی نہیں اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ روزے کو پورا کریں اور شام تک وقت پر افطار کریں۔ اس روزے کو دن میں نہ توڑیں بلکہ ایسے ہی رہنے دیں، اور شام کو جب افطار کا وقت ہو تو روزہ افطار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں کھلایا و پلایا ہے اور روزہ بھی قبول فرما لیا ہے۔ کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں، چاہے کم کھایا یا پیٹ بھر کر کے کھایا یا تھوڑا سا کھایا یا زیادہ کھایا، اس سے کوئی مراد نہیں ہے۔ اگر کھایا ہے چاہے کتنا بھی کھایا لیکن بھول کر کے کھایا تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، جیسے کہ کلی کر رہا تھا، حلق میں پانی چلا گیا تو اس خطا یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گی، کفارہ لازم ہوگا۔ دیکھیے کہ روزہ یاد ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو غرارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بس کلا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ غرارہ کرتے ہیں اور غرارہ کرتے وقت حلق سے پانی اتر کر نیچے چلا جاتا ہے تو ایسی حالت میں روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کی غلطی ہے کہ غرارہ کیا کیوں۔ تو ایسی حالت میں کہ غلطی کہ روزہ تو یاد ہے، روزہ یاد بھی ہے پھر بھی غلطی سے روزہ توڑ لیا، کوئی ایسا کام کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی حالت میں انسان کا پھر کوئی عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یاد ہونے کے باوجود اگر یہ کام کیے ہیں اور حلق سے اگر پانی اتر گیا تو ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، قصدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا، جیسے بہت بھوک اور پیاس لگی جان کر کھا لیا اور پی لیا، جان کر بیوی سے صحبت کر لی، تو قصدن روزے کو توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے، لہٰذا روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ بھی
ادا کرنا پڑے گا اور توبہ بھی کرنا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف فرما دے۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ دیکھیے، روزہ جان بوجھ کر اگر کسی نے توڑا ہے تو اس روزے کا کفارہ اتنا سخت ہے عزیزان گرامی، ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر 60 روزے لگاتار پے در پہ رکھنے پڑیں گے، اور اگر بیچ میں کوئی ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ 60 دنوں کا یعنی 2 مہینے کے روزے لگاتار اس کو رکھنے پڑیں گے، تب ایک روزے کا کفارہ جا کر کے ادا ہوگا۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہے تو وہ 60 روزے رکھ رہی ہے تو حیض کی وجہ سے جن دنوں میں ناغا ہوگا ان میں حرج نہیں ہے۔ اگر عورت سے روزہ ٹوٹ گیا تو عورت تو 60 دنوں کے روزے لگاتار رکھ نہیں سکتی، کیونکہ عورت کو ماہواری ہوتی ہے تو ان دنوں میں تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہو جاتی ہے، تو اس کے روزے تو اس حالت میں ہوں گے نہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام نے حکم دیا ہے کہ وہ ان دنوں کو ہٹا کر کے اپنی گنتی وہیں سے گننی شروع کر دے، تو اپنے پورے 60 روزے وہ مکمل کرے، اس طریقے سے اس کے ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر کوئی انسان بڑھاپے پر پہنچ گیا، اتنا کمزور ہے کہ وہ اتنے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ اس روزے کا کفارہ کیا ادا کرے گا؟ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ وہ شیخ فانی ہے اور وہ ایسا کمزور ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو عزیزان گرامی اسے کفارہ دینا ہوگا، اور ایک روزے کا کفارہ وہی جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہی صدقہ فطر ہے، یعنی اتنے دنوں کا حساب لگا کر کے صدقہ فطر کے برابر جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے اتنا جو بھی سامان ہو جو صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، یا اتنا پیسہ حساب لگا کر کے مسکینوں میں فقیروں میں تقسیم کر دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، معلوم ہوا کہ لوگ خامخواہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، پھر بھی روزہ چھوڑ دیا، روزہ توڑ دیا، زیادہ ہڑک لگی، زیادہ پیاس لگی تو برداشت نہیں ہوا تو روزہ توڑ دیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بہت سخت ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنے میں۔ اللہ اکبر، کفارہ ایسا کفارہ ہے کہ انسان ہر کوئی اس کفارے کو ادا نہیں کر سکتا۔ 60 دنوں کے روزے لگاتار رکھنے ہیں، اتنا سخت کفارہ ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا، اے اللہ ہماری گناہوں کی بخشش فرما، اے رب قدیر ہم سب کو اس ماہ رمضان میں معافی کا پروانہ عطا فرما۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس مہینے کا ادب احترام بھی کریں، اور کیونکہ شریعت کا معاملہ آسان بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے، جاننے والوں کے لیے آسان ہے اور نہ جاننے والوں کے لیے سخت ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات یاد نہیں ہے تو اس بات کو معلوم کر لینا چاہیے، اس بات کے بارے میں تحقیق کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس بارے میں تحقیق نہیں کی اور ہم اپنا کام ایسے ہی کر رہے ہیں تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہو رہا ہے اور ہم محنت بھی کر رہے ہیں، تو عزیزان گرامی ایسی محنت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، تو جاننے والوں کے پاس میں جا کر کے ہم معلوم کریں کہ ہم نے یہ ایسا کر لیا، ہمارا روزہ باقی رہا ہے یا نہیں رہا ہے، یا ہم ایسا کر لیں گے تو ہمارا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس بارے میں ہمیں ضرور سے ضرور معلوم کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری عبادت چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔